بلوچستان لہو لہان دہشت گردی کی ہولناک داستان، مختلف واقعات میں 38 افراد شہید۔ موسیٰ خیل میں سفاکیت کی انتہا، راڑا شم میں ناکہ لگا کر گاڑیاں روکیں، بسوں ٹرکوں گاڑیوں سے لوگوں کو شناخت کر کے اتارا، 23 مسافروں کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق تمام جاں بحق افراد کا تعلق پنجاب سے تھا۔ کلات میں گھات لگائے دہشت گردوں سے مقابلہ، 4 لیویز اہلکار اور پولیس ASI حضور بخش شہید ہو گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر کلات سمیت 7 افراد زخمی۔ دشمنوں نے ہوٹل پر فائرنگ کر کے قبائلی رہنما زبر خان محمد ہستی سمیت 3 افراد کو قتل کر دیا۔ کٹ کوچا میں تھانے کو آگ لگا دی، بولان میں ریلوے پل دھماکے سے اڑا دیا، 2 افراد جاں بحق۔ ٹرینوں کی آمد و رفت معطل، سندھ بلوچستان قومی شاہراہ سے سرکاری ٹیچر سمیت 4 افراد کی لاشیں ملی۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملے، سیکیورٹی فورسز کا مؤثر جواب، تابڑ توڑ کارروائی میں 21 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ دہشت گردوں سے مقابلے میں 14 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں نے بزدلانہ حملے کیے۔ موسیٰ خیل، قلات، لسبیلا میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ دہشت گرد کارروائیوں کا مقصد بلوچستان کے پرامن ماحول اور ترقی کو متاثر کرنا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ بزدلانہ کارروائیوں کے لیے اکسانے والوں، سہولت کاروں کو بھی کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ہمارے بہادر سپاہیوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ وزیر اعظم کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت، کہا سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائیوں نے دہشت گردوں کے عزائم خاتمے میں لا دیے۔ قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ باقاعدہ سوچ سمجھ کے ایک ہی دن میں سارے اٹیک کیے، ساری لیڈرشپ نے کیا کہ ان کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے۔ ہمارے بھی 14 جوان شہید ہوئے ہیں اور ہم نے 21 دہشت گرد مارے۔ دہشت گردوں کا بندوبست پورا ہوگا۔ یہ لوگ جنہوں نے حملے کیے ہیں یہ کوئی ناراض بلوچی نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہیں۔ دہشت گرد کو دہشت گرد کی طرح جواب دیں گے۔ حملہ کرنے والے ناراض بلوچ نہیں، دہشت گرد ہیں۔ دہشت گردوں کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، کوئی رعایت نہیں ملے گی، دہشت گردوں کا پورا بندوبست ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کر دیا، کہا لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، دہشت گردوں کو بھرپور جواب دیں گے۔ ہم دشمنوں کے عزائم کچھ اور تھے جنہیں جوانوں نے ناکام بنایا۔ حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے، بلوچستان حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے، جو اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے اس کے مثبت نتائج نکلیں گے۔ TTP کا ہیڈ کوارٹر افغانستان میں ہے، افغان حکومت کو ثبوت دیے ہیں، جن لوگوں کو چھوڑا تھا وہی حملے کر رہے ہیں۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت، معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم۔ دہشت گردوں سے بدلہ لیا جائے گا، پاکستانیوں کا خون معاف نہیں کریں گے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اعلان۔ دہشت گردوں کا کوئی قوم، کوئی قبیلہ نہیں ہوتا، معصوم لوگوں کو ان کی فیملی کے سامنے شہید کرنا ظلم ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ان دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے بھی سوچیں۔ ریاست اپنی رٹ قائم کرے گی، اس کے لیے جو بھی کرنا ہوگا حکومت کرے گی۔ ناراض بلوچ کوئی نہیں ہوتا، بندوق اٹھانے والا دہشت گرد ہوتا ہے۔ بلوچ نوجوانوں کو کہتا ہوں دہشت گردوں سے دور رہیں۔ موسیٰ خیل میں خون ریزی، کئی گھروں پر قیامت ٹوٹی۔ فیصل آباد کے غلام جلانی بیٹی کو کوئٹہ سسرال چھوڑ کر واپس آ رہا تھا، 7 سال کے بیٹے کے سامنے والد کو قتل کیا گیا۔ قتل ہونے والوں میں ٹوبر ٹیک سنگھ کے محمد حمزہ گجر، محمد شہباز بھی شامل۔ نوجوان طلحہ گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہوا۔ تینوں کچھ دن قبل ٹرک لے کر بلوچستان گئے تھے۔ مقتولین کے اہل خانہ شدت غم سے نڈھال ہیں۔ دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے گا، لاپتہ افراد کا رونا رونے والے دہشت گردی کے پیچھے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا بلوچستان میں مزدوروں کے ساتھ جو ہوا، مہرنگ بلوچ اور دیگر خاموش ہیں، یہ دوہرا معیار ہے، اپنے لیے بولتے ہیں اور پنجابیوں کے لیے کچھ نہیں۔ مہرنگ بلوچ اور باقی لوگ اسلام آباد آ کر دھرنا دیتے ہیں۔ خواجہ آصف بانی PTI سے متعلق سوال پر چڑھ گئے۔ بانی PTI روز بیان بدلتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فوج کا اندرونی معاملہ ہے، کبھی کہتے ہیں اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ آپ سب لوگ ایک بار جا کر پوچھ لیں وہ چاہتے کیا ہیں، مجھ سے نہ پوچھیں۔ آج انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب، ان کے نیچے پاکستان میں امن امان آ گئی ہے اور ان سے تو کرکٹ نہیں سنبھالی جا رہی۔ آج کرکٹ کا بیڑا غرق ہو گیا، آج آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، کوئی باہر کا انویسٹمنٹ نہیں آ رہا، لڑائی کے گھر میں کوئی پیسہ نہیں لگاتا، آپ کو امن و امان لانا پڑے گا۔
मोहसिन नकवी ने कर लिया अमन कायम, इससे तो क्रिकेट नहीं संभल रही। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं अंदरूनी लड़ाई के बायस बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही, सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी रहनुमा से बात करना होगी। सेनेटर आजम स्वाति ने कहा बानी पीटीआई ने मुल्क में अमन की खातिर जलसा मंसूख किया, मुलाकात के लिए सहूलत फराहम करना मुस्बत अमल था। जिसने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए सहूलत फराहम की वो पाकिस्तान के निजाम को बचाना चाहते हैं। इस खुशफहमी में नहीं है कि जलसा मंसूख करने पर हमें कोई रियायत मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात, इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत, दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी में मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक चीनी कमांडर ने दहशतगर्दी इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान की मौसर कोशिशों को सराहा, पाक फौज की पेशा सलाहियतों और जज्बे की भी तारीफ की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी कमांडर का शुक्रिया अदा किया, कहा पाकिस्तान चीन के साथ अपने दायमी ताल्लुक को बड़ी अहमियत देता है। चीनी कमांडर ने GHQ में यादगार शुहदा पर फूल रखे, चीनी कमांडर को चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बिजली चोरी रोककर नुकसान कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश है बिजली की कीमत कम हो। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं चाहते हैं बिजली चोरी से होने वाला नुकसान गुज़िश्ता साल की निस्बत कम हो, शरह सूद कम और रुपया मुस्तहकम होगा तो कैपेसिटी पेमेंट पर फर्क पड़ेगा। आइंदा एक साल के अंदर अंदर बिजली की कीमतें बहुत कम होंगी। सहाफी ने स्लेब से मुतालिक सवाल किया तो उवैस लगारी बरहम हो गए, कहा क्या सब स्लेब खत्म कर दें। सोलर पैनल दरामद की आड़ में 73 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। ब्राइट स्टार और मूनलाइट ट्रेडर्स जाली कंपनियां निकली। कागजी तौर पर दोनों कंपनियों के दफातर पेशावर में एक ही इमारत में कायम थे। ब्राइट स्टार कंपनी ने 14 अरब गैर कानूनी तौर पर कैश बैंक में जमा करवाया। बैंक ने इतनी बड़ी रकम का नोटिस तक न लिया। सोलर पैनल चीन से दरामद किए गए, रकम मुत्तहिदा अरब इमारात और सिंगापुर भिजवाई गई। मूनलाइट ट्रेडर्स कंपनी का एड्रेस भी जाली। ब्राइट स्टार कंपनी के एड्रेस पर कंपनी मालिक की वालिदा रिहाइश पजीर हैं। वालिदा के मुताबिक बेटा 10 साल से चीन में है। दोनों कंपनियों ने मजमूई तौर पर 72 अरब 83 करोड़ पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किए। FBR की रिपोर्ट तैयार। ब्राइट स्टार और मूनलाइट ट्रेडर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज। नवाज शरीफ के दौर में दहशतगर्दी खत्म हुई, बानी पीटीआई और फैज हमीद तालिबान को लेकर आए। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा तालिबान को वापस लाकर यहां बसाया गया, जिम्मेदारी आप पर आएगी, आपने 4 साल में दहशतगर्दी को फरोग दिया। अपोजिशन लीडर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का ऐलान किया जाए। वजीर कानून ने कहा आइन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तकर्रुर का तरीकाकार मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस होगा। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी बिल 2024 मंजूर। पीटीआई के आतिफ खान ने कहा यकीन दहानी कराई जाए, इस कानून से इस्लामाबाद का इलेक्शन मुलतवी नहीं होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले मेरा दायरा अख्तियार नहीं कि इलेक्शन होंगे या नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हुकूमत हर एक चीज छुपा के करती है, चाहे वो कानून साजी। पूरी दुनिया में कानून साजी कभी छुपा के नहीं की जाती। लेकिन हम एक चीज बड़ा वाजे कर चुके हैं कि कोई भी एक्सटेंशन देने की हम मुजाहिमत करेंगे, मतलब मुखालिफत करेंगे। हुकूमत हर काम छुपा कर करती है, चाहे वो कानून साजी ही क्यों ना हो। बैरिस्टर गौहर का कहना है हम वाजे कर चुके हैं, किसी भी एक्सटेंशन की मुजाहिमत और मुखालिफत करेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। बानी ने अली अमीन गंडापुर को खुसूसी हिदायत भी दी। बानी पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। एक फिक्र है सारों को कि हम सियासत में ना आ जाएं। हम बता बता के थक गए कि आप ना डरें, हम सियासत में नहीं आना चाहते। आप ये कहते हैं कि जी ये सियासत में पार्टी टेक ओवर करने लगी है, तो मैं हैरान हूँ कि आप ये 3-4 औरतों से डर रहे हैं। हम पागल हैं कि हम सियासत में आएंगे, या सियासत तो हो ही नहीं रही। कहा जा रहा है मैं पार्टी टेक ओवर करना चाहती हूँ, सबको एक ही फिक्र है कि हम सियासत में न आ जाए। मालूम है स्क्रिप्ट कहाँ से आता है, हैरान हूँ आप खवातीन से डर रहे हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कई बार बता चुकी हूँ हम सियासत में नहीं आना चाहते, हमारे पास जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, क्या हम पागल हैं जो सियासत में आए।
عدالتی حکم پر منی لانڈرنگ کیس کے ملزم مونس الہی کا شناختی کارڈ بلاک، پاسپورٹ بھی کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ ڈائریکٹر FIA لاہور کے مطابق منی لانڈرنگ میں ملوث ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل رزمت کے بازار میں دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ پولیس کے مطابق ابتدائی شواہد کے مطابق بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ شہدائے کربلا کا چہلم، کراچی، لاہور، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں جلوس نکالے گئے۔ ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، سندھ بھر میں ڈبل سواری پر پابندی۔ کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، نواب شاہ، خیرپور، میرپور خاص میں موبائل فون سروس بند۔ DG رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ ملک میں مانسون کا نیا اسپیل داخل، لاہور کے کئی علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، اندرون سندھ بھی بارشوں کا آغاز، عمرکوٹ میں بادل خوب برسے، حیدرآباد میں بھی برسات، کراچی بلیر میں بھی ہلکی بارش، کل سے موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت رین ایمرجنسی اجلاس، وزراء اور اعلی حکام کی شرکت۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا ستمبر کے پہلے ہفتے بارش کا ایک نیا سسٹم متوقع ہے۔ اس اسپیل سے کراچی میں 200 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ فشری سندھ نے بھی ماہی گیروں کو آئندہ 5 دن تک سمندر میں جانے سے روک دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گھوٹکی نے صحافی نصر اللہ گڈانی قتل کیس کے نامزد ملزمان کی عبوری ضمانت مسترد کر دی۔ عدالت نے PPMN خالد احمد اور ان کے 2 بیٹوں کی ضمانت مسترد کی۔ عدالت کا مقدمے سے خارج کی گئی انسداد دہشت گردی کی دفعات برقرار رکھنے کا حکم۔ PTI میں شامل نہ ہونے پر جھوٹا کیس بنایا گیا، آج عدالت نے بری کر دیا، لیکن میرے یہ 5 سال کون واپس کرے گا؟ MQM پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال بھڑک اٹھے، کہا نظام چلانے والوں سے کہتا ہوں ملک نہیں چل رہا، ہمارے حکمرانوں کو اقتدار سے جانا یاد نہیں رہتا، اقتدار میں ہیں تو ہوش کے ناخن لیں، یاد رکھیں آپ کا خاتمہ قریب ہے، حکومت وقت ہمیں آسانی سے نظر انداز کر رہی ہے، خیال کریں ایسا نہ ہو ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ کراچی میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس پر 5 لاکھ یونٹ سے زائد بجلی چوری کا انکشاف۔ کی الیکٹرک کے FIA کے ہمراہ جہانگیر آباد، جلال آباد، مرید کوٹ میں 6 ہائیڈرنٹس پر چھاپے۔ پانی مافیا بڑے پیمانے پر بجلی چوری کر رہا تھا، زیر زمین کیبل سے بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ 6 غیر قانونی ہائیڈرنٹس پر آخری 6 ماہ میں 5 لاکھ یونٹ سے زائد بجلی چوری کی گئی۔ 5 لاکھ یونٹ بجلی چوری پر 6 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ فیک نیوز کے ذریعے برطانیہ میں فسادات کا کیس، لاہور کی عدالت نے فرحان آصف کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ FIA کے تفتیشی آفیسر نے کہا دوران تفتیش کوئی چیز سامنے نہیں آئی، ملزم فرحان آصف سے کوئی ریکوری نہیں ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صحت اور وطن واپسی سے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت نے عافیہ صدیقی کو امریکی حکام کے حوالے کرنے پر تفصیلی رپورٹ جمعے کو طلب کر لی۔ عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئیں، کہا جو بائیڈن حکومت کے ہوتے عافیہ کا معاملہ حل ہونا چاہیے، نئی امریکی حکومت کے آنے کے بعد معاملہ التوا کا شکار ہو جائے گا۔ اسرائیلی فورسز کی وسطی غزہ میں بمباری، 24 گھنٹے میں 70 فلسطینی شہید، 212 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے شمالی غزہ کو خالی کرنے کے نئے احکامات جاری کر دیے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں حماس اسرائیل جنگ بندی مذاکرات بغیر معاہدے کے ختم ہو گئے۔ مصری سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے اسرائیل اور حماس نے ثالثوں کی کئی تجاویز پر اتفاق نہیں کیا۔ حماس کا کہنا ہے معاہدہ فوری کرانے کی امریکی باتیں غلط اور انتخابی مقاصد کے لیے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیوں کے خلاف مختلف ممالک میں احتجاج، سویڈن کی دارالحکومت اسٹاک ہوم میں آزاد فلسطین کے نعرے، ہزاروں افراد کا اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ، آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں بھی فلسطینی حامی سراپا احتجاج، مظاہرین کا اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ یحییٰ کی تلاش کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے جوائنٹ انٹیلیجنس فورس قائم کر دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق جدید ترین ٹیکنالوجی سے یحییٰ کی تلاش جاری ہے، زمین میں سرایت کرنے والے ریڈارز کا استعمال
غزہ جنگ کے آغاز میں یحییٰ الیکٹرانک پیغامات بھیجا کرتے تھے۔ اسرائیل پر حزب اللہ کے حملوں کے بعد ٹیل ابیب کے بین گوریان ایئرپورٹ پر پروازیں معطل کر دی گئی۔ حیفا کا ساحل بھی عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ اسرائیل حزب اللہ کشیدگی پر اقوام متحدہ کا تشویش کا اظہار۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے جو کچھ ہوا وہ کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹوں اور ڈرون سے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بنگلہ دیش مانسون بارشوں کی لپیٹ میں دریا میں طغیانی آ گئی۔ مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 20 ہو گئی۔ مسلسل بارشوں کے سبب 3 لاکھ افراد بے گھر۔ حضرت داتا گنج بخش کے سالانہ عرس کا آخری روز گورنر سندھ کامران ٹسوری کی داتا دربار پر حاضری۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ لاہور میں داتا گنج بخش کے عرس کے موقع پر تعطیل۔ یہ پاکستان کرکٹ کو ہو کیا گیا ہے؟ سابق انگلش کرکٹر کیون پیٹرسن بھی پاکستان کی پرفارمنس پر حیران۔ لکھا جب پی ایس ایل کھیلتا تھا تو بہت اچھے نوجوان کھلاڑی تھے، اب ایسا کیا ہو گیا؟ شاہد آفریدی نے کہا 10 وکٹوں کی شکست نے پچز کے معاملے پر کئی سوال کھڑے کر دیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے انہیں معلوم ہی نہیں ہوم کنڈیشنز میں کیسے کھیلنا ہے۔ سابق انگلش کپتان میکلوان نے لکھا پاکستان کرکٹ واقعی مشکل میں ہے۔ کامران اکمل نے کہا یہ ہار بھولنے والی نہیں۔ رمیز راجہ بولے ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے پرخچے اڑ گئے۔ فینز بھی شکست پر مایوس ہیں، سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی۔ پی سی بی نے چیمپئنز کپ کی ٹیموں کے 5 مینٹورز کا اعلان کر دیا۔ وقار یونس، مصباح الحق، ثقلین مشتاق، سرفراز احمد اور شعیب ملک شامل۔ چیمپئنز ون ڈے کپ 12 سے 29 ستمبر تک فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا مضبوط ڈومیسٹک ڈھانچے کے ذریعے پاکستان کرکٹ کو اور بہتر کریں گے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پہلا ای اسپورٹس ورلڈ کپ فالکنز نے جیت لیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پانچویں ٹیم کو ٹرافی دی۔ فالکنز نے 5665 پوائنٹ سے ڈچ لیکوڈ ٹیم کو شکست دی۔ مجموعی انعامی رقم $3 ملین تھی۔ عمر 102 سال لیکن دل جوان۔ برطانوی دادی اما نے 7000 فٹ کی بلندی سے اسکائی ڈائیونگ کر کے برطانیہ کی معمر ترین اسکائی ڈائیور کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ مینٹ بیلی نے سالگرہ کا دن یادگار بنانے کے لیے انوکھا انداز اپنایا۔ ایڈونچر کی شوقین بزرگ خاتون کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر جوان بھی دنگ رہ گئے۔